BBC اردو کے آج کے اس خصوصی پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز مہر۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر صفدر سرکی۔ ڈاکٹر صفدر سرکی کا نام بہت سارے لوگوں کے لیے نیا نہیں۔ یہ جی ایس این قومی محاذ جو سندھ کی ایک قوم پرست تنظیم ہے ان کے سیکریٹری جنرل ہیں، اور ان کا نام اس وقت پاکستان بھر میں بلکہ میں یوں کہوں گا کہ دنیا بھر میں اس وقت سامنے آیا، ابھر کر سامنے آیا جب لاپتہ افراد کا کیس پاکستان میں اٹھا۔ تو یہ بھی ان لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھے جن کو مبینہ طور پر انٹیلیجنس ایجنسیوں نے غائب کیا تھا۔ تو ڈاکٹر صفدر سرکی 2 سال کی جیل کاٹ کے حال ہی میں رہا ہوئے ہیں۔ ان دنوں وہ لندن میں ہیں، اس وقت BBC کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر صفدر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں BBC کے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ حجاز میں آپ کی توسط سے BBC کی تمام جتنے بھی آپ کے احباب ہیں جنہوں نے ہمارے لیے مسلسل آواز اٹھائی اپنے پروفیشنل انداز سے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسپیشلی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے لیے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو کس نے اٹھایا، کب اٹھایا، کیسے اٹھایا، کن حالات میں رکھا، اس کی کیا کہانی تھی؟ مجھے 24 فروری جمعے کا دن تھا 2006 میں اپنے گلستان جوہر کے اپارٹمنٹ سے اٹھایا گیا۔ وہ دوپہر کا ٹائم تھا، تقریباً 1 بجنے والا تھا، اور میں اپنا لنچ کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ تو کچھ دنوں سے انہوں نے مجھے کوئی ایک انفارمر لگایا ہوا تھا میرے اوپر، جس نے ایجنسیوں نے جس نے مجھ سے ٹائم لیا ہوا تھا کہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہ رہا ہوں، اور آئی ایم اے جرنلسٹ، اور اس حساب سے میں نے اسے ٹائم دیا تھا کہ آپ دوپہر کے ٹائم آ جائیں اور لنچ بھی میرے ساتھ کریں، اور اسی ٹائم مجھے ٹائم ہے کہ میں آپ کو انٹرویو دے سکوں۔ لیکن وہ ایک سارا سیٹ اپ تھا، اور وہ آئے اور انہوں نے مجھے پک کیا، ادھر سے اریسٹ کیا۔ اس میں سب کے سب لوگ سویلین ڈریسز میں تھے۔ میں ایسے اندازے سے ریکگنائز کر رہا تھا کہ اس میں کچھ لوگ مقامی پولیس سے بھی انہوں نے مدد لی تھی جو سول ڈریس میں ان کے ساتھ تھے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ملٹری سے تھے۔ اچھا، تو کیا آپ کے آنکھوں پر پٹی باندھی، کس طرح اٹھایا، پولیس کے کون لوگ تھے جن کو آپ جانتے ہوں؟ ہاں، میں نے اس وقت جب بیل بجی تو میرا جو ملازم تھا وہ نیچے گیا ہوا تھا کچھ گروسری لینے، تو مجھے دروازہ کھولنا پڑا۔ جیسے ہی میں باہر نکلا تو تقریباً 20-25 کے درمیان لوگ گھیرا کیے ہوئے تھے، اور پسٹلیں ان کے ہاتھوں میں تھی، اور انہوں نے کہا کہ یو آر انڈر اریسٹ۔ میں نے کہا کہ مجھے وارنٹ دکھاؤ کہ میں کس جرم میں آپ مجھے اریسٹ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے، یو آر انڈر اریسٹ۔ تو ایسے کھینچا تانی میں وہ مجھے اندر لے کے آئے فلیٹ کے اندر، اور ادھر انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پیچھے سے باندھے اور آنکھیں میری باندھی، اور اس کے بعد وہ نیچے لے کر آئے اور مجھے گاڑی میں بٹھا کے لے کر گئے۔ تو آپ کو اندازہ ہوا کہاں رکھا انہوں نے؟ مجھے 1 مہینے تک انہوں نے کراچی کینٹ میں رکھا، 1 مہینے، تقریباً 1 مہینہ، اور وہ تو مجھے پتا تھا کیونکہ میں کراچی میں تھا، کراچی سے باہر ہم لوگ نہیں گئے، لیکن سارا ٹائم آنکھوں پہ پٹی ہوتی تھی، اور یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی ایریا ہے، لیکن موومنٹ سے اور اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ اٹ واز ملیر کینٹ۔ تو آپ سے کیا پوچھتے تھے وہ؟ کیا مقصد، الزام کیا تھا؟ سب سے پہلے تو ایک حیران کن بات تھی کہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ یہ پوچھتے تھے کہ آپ امریکہ سے واپس کیوں آئے؟ جب میں ان کو کہتا تھا کہ بھائی دس از مائی کنٹری، آئی بلانگ ٹو سندھ، آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ان سندھ، تو اور یہ میرا وطن ہے، میں وطن واپس آیا ہوں، اس میں کون سی اچنبے کی بات ہے؟ تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کوئی انڈر دا ٹیبل کوئی امریکن ایجنڈا لے کر آئے ہیں یہاں پہ، پہلے بلوچ لیڈران آئے، اب آپ سندھ کے قوم پرست لیڈر ہیں، آپ آئے ہیں 13 سال کے بعد۔ تو یہ ان کے لیے سب سے بڑا کوشچن یہ تھا۔ پھر یہ کہ ماضی میں ہمارے اور بلوچوں کے دوستانہ تعلقات رہے ہیں، اور میں جب ورلڈ سندھی کانگریس کا چیئرمین تھا تو اس وقت ہم نے بلوچ سندھی فورم بنایا تھا، اس حوالے سے بھی کوشچن تھی کہ بھئی آپ ہی تھے اس وقت اس سارے چیز کو کریٹ کرنے والے، اور اب آپ وہ لوگ بھی واپس آ گئے ہیں، آپ بھی سندھ میں واپس آئے ہیں، تو آپ کی کیا ایجنڈا ہے، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟
اور تیسرا یہ تھا کہ ان کا یہ بھی کوشچن تھا کہ آپ شاید جی ایم ازم پہ سائیں جی ایم صاحب کے فکر کے لیے شاید زیادہ ہی کچھ سیریس ہو گئے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ جس طریقے سے جدوجہد کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اعتراض نہیں ہے. تو اس حساب سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ان کی زیادہ تر کوشچننگ کا جو زور تھا وہ یہی تھا کہ میں شاید باہر سے کسی ایجنڈا پہ آیا ہوں اور کسی ایجنڈا پہ کام کر رہا ہوں، جو ٹوٹلی غلط ہے اور غلط تھا ان کا یہ پرسیپشن. کیونکہ میں مادر وطن سندھ میرا وطن ہے اور میں اپنی دھرتی پہ آیا تھا. سب لوگوں کو پورے یو ایس اے میں سارے میرے دوستوں کو احبابوں کو پتا تھا کہ میں کہتا تھا کہ سرٹن پیریڈ میں واپس چلا جاؤں گا اور واپس آ کے سندھ میں پھر اپنی پارٹی میں جو جسکم ہے اس میں ایکٹیویٹ ہو جاؤں گا، اس میں ایکٹیو کردار ادا کروں گا. کیونکہ جب میں نے 92 میں بھی وطن چھوڑا تھا تو اس وقت بھی میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل تھا، اور جب میں واپس آیا تو میں نے 1 سال تک اپنے پارٹی میں ایز اے ورکر کام کیا اور اپنے آپ کو پروو کیا، اور جو انتخابات پارٹی کے ہوئے اس میں پھر ایک دفعہ سیکرٹری جنرل چن گیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ خود ہی کہا کہ جی آپ کا انتخاب کیوں کیا آخر ایجنسیوں نے، چونکہ آپ سے بڑے لیڈر، آپ کے ہم پلا لوگ موجود رہے پاکستان میں جو مستقل سیاست کرتے رہے، آپ اتنا عرصہ باہر چلے گئے، آئے تو اٹھائے گئے، کیوں آپ کا انتخاب کیوں کیا؟ میرے خیال میں جو مجھے لگ رہا ہے جس کا آپ سب پڑھے لکھے لوگوں اور صحافیوں کو اور دانشوروں کو، پاکستان کے جتنے بھی سنجیدہ طبقے ہیں، جتنی بھی قومیں سنجیدگی سے ان تحریکوں سے وابستہ رہی ہیں اور جو بھی قومی کارکن سنجیدہ ہیں، ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میرے خیال میں جو مجھے اندازہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس تحریک کو کسی مخصوص دائرے میں رکھنا چاہ رہے ہیں، اور جو لوگ اس مخصوص دائرے میں ٹریول کر رہے ہیں ان کے لیے الاؤ ہے کہ وہ بھلے کسی بھی قسم کا نعرہ لگائیں اور کوئی بھی بات کریں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. پر کوئی بھی آدمی اگر پڑھا لکھا آدمی ہے اور کردار کے ساتھ، کیریکٹر کے ساتھ اگر وہ کوئی کوشش کرنا چاہ رہا ہے کہ کوئی سنجیدگی کے ساتھ اپنے مشن کو، اپنے پارٹی کو آگے بڑھایا جائے، اسے سائنٹیفک انداز سے منظم کیا جائے اور اس پارٹی کی جو پارٹی کا جو مشن ہے اس کو پورا کیا جائے، تو اس سلسلے میں جب آپ کوئی سیریس ایفرٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں. حالانکہ اعجاز میں یہ بات بتا دوں کہ ان کو بھی میں نے کہا، اور اس وقت بھی آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ابھی تک سائیں جی ایم صاحب کے عدم تشدد کے نظریے پہ، اس پالیسی پہ ہم گامزن ہیں. ابھی تک ہم نے نہ کوئی ہتھیاروں کی بات کی ہے، نہ ہم نے ابھی تک ہتھیار اٹھائے ہیں. لیکن عدم تشدد کا مطلب مسلط پسندی اور بزدلی بھی نہیں ہے. میں عدم تشدد کی بنیاد پہ پارٹی کو آرگنائز کر کے ایک مثبت جدوجہد کرنا چاہ رہا تھا، جس سے سندھ کے حقوق سندھ کو واپس ملے، سندھ کی مالکی اونرشپ سندھ کو واپس ملے. اچھا، تو آپ نے جیسے کہا کہ جی چونکہ آپ بہت ایک پڑھے لکھے سنجیدہ اور سیاست کر رہے تھے اور ایک مثبت انداز یا جو بھی ایک بات کہہ رہے ہیں، تو کیا اس سے یہ مطلب نکالا جائے کہ جو بھی باقی دیگر گروپ ہیں جی ایس این کے وہ سب غیر سنجیدہ ہیں؟ میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں دوں گا، کیونکہ میں اپنے اوپر بات کرنا چاہوں گا. یہ جو سوال ہے آپ بہتر ہے جب ان سے ملیں تو ان سے کہیں. آپ کے کہنے کا تو تقریباً مقصد نہیں، میرا کہنے کا مقصد اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جتنے بھی سنجیدہ لوگ ہیں، جو بھی سنجیدگی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، جو بھی کوئی تبدیلی لے آنے کی کوشش کرے گا، اس کو دھرا جائے گا، اس کو پکڑا جائے گا، اس کو ٹارچر کیا جائے گا، اس کو گم کیا جائے گا اور اینڈ آف دا ڈے اس کو مارا جائے گا. تو آپ نے اس پہ ان سے کوئی بات کی کہ جو چارجز لگے آپ کے خلاف؟ میں تو ہمیشہ یہی 20 مہینے ملٹری انٹیلیجنس کے پاس تھا. 20 مہینے میں یہی ان سے پوچھتا رہا کہ آخر آپ کے پاس چارجز کیا ہے، آپ ان چارجز کو میرے سامنے لے کے آئیں یا میرے کو ان چارجز میں کورٹ بھیجیں، مجھے وہ چارجز میں مجھے وہ چارجز لگا کے کورٹ میں پیش کریں. تو انہوں نے اس سارے 20 مہینوں میں کوئی بھی ان کو ایک بھی اتنا تل جتنا بھی، ایک مول جتنا بھی ایک ایویڈنس نہیں ملا کہ وہ مجھے کسی بھی چارجز میں فٹ کر سکیں. دوسری چیز کہ دوسرا ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا اقبالی بیان، وہ جو میں 20 مہینے تک کہتا رہا کہ آئی واز انوسینٹ، آئی ایم انوسینٹ. تو میں کسی بھی ایسی حرکت میں یا ایسی بات میں ملوث ہی نہیں رہا ہوں جن کے خدشات کا اظہار وہ کر رہے تھے. تو کس حساب سے میں
ان کو زبردستی مانتا. حضرت ڈاکٹر صاحب آپ 20 ماہ رہے ان کی حراست میں. ظاہر ہے اس دوران بہت ساری آپ کی جو ہے ان کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوا ہوگا. آپ کو کوئی تھریٹ، کوئی آفرز وغیرہ کس ماحول میں رکھا گیا؟ آپ کو کیا سلوک کیا انہوں نے؟ میرے خیال میں وہ 6 مہینے پہلے انٹروگیشن کے تھے. انٹروگیشن کے بعد یقیناً بہت سارا عرصہ جو